بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین اکرام، پچھلے ایپیسوڈ میں صلح حدیبیہ کا مختصر جائزہ لیا گیا، لہٰذا بہتر سمجھتا ہوں کہ غزوہ بنو قریظہ اور فتح خیبر کے کچھ حالات اور واقعات بھی بیان کر دیے جائیں۔ جس دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ خندق سے واپس تشریف لائے تو ظہر کے وقت حضرت جبریل تشریف لائے اور فرمایا، کیا آپ نے ہتھیار رکھ دیے ہیں؟ حالانکہ ابھی فرشتوں نے ہتھیار نہیں رکھے اور میں بھی قوم کا پیچھا کر کے بس واپس چلا رہا ہوں۔ اٹھیے اور اپنے ساتھیوں کو لے کر بنو قریظہ کا رخ کیجیے۔ میں آگے آگے جا رہا ہوں، ان کے قلعوں میں زلزلہ برپا کروں گا اور ان کے دلوں میں رعب ڈال دوں گا۔ یہ کہہ کر حضرت جبریل علیہ السلام فرشتوں کے ساتھ روانہ ہو گئے۔ ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی سے منادی کرائی کہ عصر کی نماز بنو قریظہ میں پڑھی جائے گی۔ اس کے بعد مدینہ کا انتظام حضرت ابن ام مکتوم کو سونپا اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جنگ کا علم دے کر آگے روانہ فرمایا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بنو قریظہ کے قلعے کے قریب پہنچے تو انہوں نے سنا کہ بنو قریظہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ گالیاں دے رہے تھے۔ غرض شام تک بلکہ نماز عشاء کے وقت تک صحابہ اکرام کے پہنچنے کا سلسلہ جاری رہا۔ ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی مہاجرین اور انصار کے جلوہ میں روانہ ہو چکے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو قریظہ کے دیار میں پہنچ کر ایک انا نامی کنویں پر نزول فرمایا۔ جو لوگ عشاء کے وقت پہنچے انہوں نے بھی عصر کی نماز بنو قریظہ کے محلے میں پہنچ کر ہی عشاء کے وقت ادا کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اس فعل کو جائز قرار دیا، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم تھا کہ عصر کی نماز بنو قریظہ میں ہی پڑھیں گے۔ بہرحال مختلف ٹکڑیوں میں اسلامی لشکر بنو قریظہ میں پہنچا، پھر بنو قریظہ کے قلعوں کا محاصرہ کر لیا۔ اس لشکر کی کل تعداد تقریباً 3000 تھی اور اس میں 30 گھوڑے تھے۔ جب محاصرہ سخت ہو گیا تو بنو قریظہ کے سردار کعب بن اسد نے اپنی قوم کو جمع کر کے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے میں کوئی شک نہیں، کیونکہ ان کے متعلق ہماری آسمانی کتاب توریت میں پیشگوئیاں صاف صاف موجود ہیں اور یہ وہی نبی ہیں جن کے ہم منتظر تھے، لہٰذا مناسب ہے کہ ہم ان کی تصدیق کریں اور اپنے جان و مال اور اولاد کو محفوظ کر لیں۔ بنو قریظہ کے لوگوں نے اس مشورہ کی مخالفت کی اور اسلام قبول کرنے سے انکار کر دیا، لیکن بنو قریظہ کے شرفا میں سے 3 لوگوں نے، جن کے نام ثعلبہ بن سعید، اسد بن عبید اور اسید یا اسید بن سعید تھے، اسلام قبول کر لیا۔ بنو قریظہ کے قلعہ کا محاصرہ 25 دنوں تک جاری رہا۔ انہوں نے جب دیکھا کہ وہ مسلمانوں کا مقابلہ نہیں کر سکتے تو آخر میں بنو قریظہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیغام بھیجا کہ ہم اپنے آپ کو اس شرط پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سپرد کرنے کو تیار ہیں کہ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہمارے لیے جو سزا تجویز کریں وہی سزا ہم کو دی جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شرط کو قبول فرما لیا۔ واضح رہے کہ زمانے قدیم میں بنو قریظہ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دوست تھے۔
حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی قوم کے لوگوں سے اللہ تعالیٰ کو حاضر و ناظر جان کر اقرار لیا کہ ان کے فیصلے کو بخوبی قبول کریں گے۔ سب نے اقرار کیا۔ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہی اقرار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مہاجرین سے بھی لیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فیصلے پر رضامند ہونے کا اقرار فرمایا۔ اس کے بعد حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، تو میرا فیصلہ یہ ہے کہ مردوں کو قتل کر دیا جائے، عورتوں اور بچوں کو قیدی بنا لیا جائے اور اموال تقسیم کر دیے جائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم نے ان کے بارے میں وہی فیصلہ کیا ہے جو 7 آسمانوں کے اوپر سے اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے۔ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ فیصلہ انتہائی عدل و انصاف پر مبنی تھا، کیونکہ بنو قریظہ نے مسلمانوں کی زندگی اور موت کے نازک ترین موقع پر جو خطرناک بدعہدی کی تھی وہ تو تھی ہی، اس کے علاوہ انہوں نے مسلمانوں کے خاتمے کے لیے 1500 تلواریں، 2000 نیزے، 300 زرہیں اور 500 ڈھالیں تیار کر کے رکھی تھیں۔ صلح حدیبیہ کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مشرکین مکہ کی طرف سے اطمینان حاصل ہو گیا تھا، لیکن مدینہ آ کر معلوم ہوا کہ خیبر کے علاقہ میں مسلمانوں اور مدینہ پر حملہ کرنے کی تیاری ہو رہی ہے۔ مکہ کے بعد اب مسلمانوں کی مخالفت اور عداوت کا سب سے بڑا مرکز خیبر تھا۔ خیبر کے یہودیوں نے مدینہ کے منافقین کو اپنا شریک بنا لیا تھا، انہی کے ذریعے جاسوسی ہوتی تھی اور مسلمانوں کی ایک ایک حرکت سے باخبر رہتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں کے ان تیاریوں کا حال سن کر محرم سن 7 ہجری میں 1500 صحابہ کرام کے ساتھ، جن میں 200 سوار تھے، مدینہ سے خیبر کی جانب کوچ فرمایا۔ صحیح بخاری باب غزوہ خیبر جلد 2 صفحہ نمبر 605 اور 606 کی روایت ہے کہ جس رات خیبر کی حدود میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم داخل ہوئے، فرمایا، میں کل جھنڈا ایک ایسے آدمی کو دوں گا جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہے اور جس سے اللہ اور اس کے رسول بھی محبت کرتے ہیں۔ صبح ہوئی تو صحابہ کرام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ ہر ایک یہی آرزو باندھے اور آس لگائے تھا کہ جھنڈا اسے مل جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، علی بن ابی طالب کہاں ہیں؟ صحابہ نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی تو آنکھ آئی ہوئی ہے۔ فرمایا، انہیں بلاؤ۔ وہ لائے گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی آنکھ میں لعاب دہن لگایا اور دعا فرمائی۔ وہ شفا یاب ہو گئے، گویا انہیں کوئی تکلیف تھی ہی نہیں۔ پھر انہیں جھنڈا عطا فرمایا۔ انہیں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں ان سے اس وقت تک لڑوں کہ وہ ہمارے جیسے ہو جائیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اطمینان سے جاؤ یہاں تک کہ ان کے میدان میں اترو، پھر انہیں اسلام کی دعوت دو اور اسلام میں اللہ کے جو حقوق ان پر واجب ہوتے ہیں ان سے آگاہ کرو۔ بخدا تمہارے ذریعے اللہ تعالیٰ ایک آدمی کو بھی ہدایت دے دے تو یہ تمہارے لیے سرخ اونٹوں سے بہتر ہے۔ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانوں کی فوج لے کر مرحب نامی اس یہودی کے قلعہ پر پہنچے جسے 1000 مردوں کے برابر سمجھا جاتا تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہود کو اسلام کی دعوت دی تو انہوں نے انکار کر دیا اور مسلمانوں کے مقابلے کے لیے آ کھڑے ہوئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کچھ اشعار کہے جس کا مطلب یہ ہے کہ میں وہ شخص ہوں کہ میری ماں نے میرا نام حیدر یعنی شیر رکھا ہے، جنگل کے شیر کی طرح خوفناک۔
میں انہیں سا کے بدلے نیزے کی ناپ پوری کر دوں گا۔ اس کے بعد مرحب کے سر پر ایسی تلوار ماری کہ وہیں ڈھیر ہو گیا۔ پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں ہی فتح حاصل ہوئی۔ جنگ کے دوران حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہود کے قلعہ کے قریب پہنچے تو ایک یہودی نے قلعہ کی چوٹی سے جھانک کر کہا، تم کون ہو؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، میں علی بن ابی طالب ہوں۔ یہود نے کہا، اس کتاب کی قسم جو موسیٰ پر نازل کی گئی، تم لوگ بلند ہوئے۔ خیبر میں فتح کا آغاز قلعہ نعم سے ہوا، پھر قلعہ صعب بن معاذ کی فتح ہوئی، اور پھر قلعہ زبیر، قلعہ ابئی، قلعہ نزار اور قلعہ قموس فتح ہوئے۔ آخر میں قلعہ وطی اور سالم 2 قلعے باقی رہ گئے تھے۔ ان دونوں کا 10 روز تک مسلمانوں نے محاصرہ کیا۔ محصور یہودی جب محاصرہ کی شدت سے تنگ آ گئے تو انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صلح کا پیغام بھیجا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور اگر تم لوگوں نے مجھ سے کچھ چھپایا تو پھر اللہ اور اس کے رسول بری الذمہ ہوں گے۔ اور پھر مصالحت ہو گئی۔ اس مصالحت کے بعد باقی قلعے مسلمانوں کے حوالے کر دیے گئے، اور اس طرح خیبر کی فتح مکمل ہو گئی۔ خیبر کی جنگ میں 15 مسلمان شہید ہوئے، 4 مہاجرین میں سے، 11 انصار میں سے، اور 92 یہودی مارے گئے تھے۔ اس جنگ میں متع کو ہمیشہ کے لیے حرام کیا گیا۔ یہودیوں کے ایک سردار کی بیوی جس کا نام زینب تھا نے ایک بکری بھنی ہوئی زہر آلود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بطور ہدیہ پیش کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور آپ کے ساتھ حضرت بشر بن برا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو کھانا شروع کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو چکھتے ہی تھوک دیا اور فرمایا کہ مجھ کو اس بکری کی ہڈیاں خبر دے رہی ہیں کہ اس میں زہر ملا ہوا ہے، مگر حضرت بشر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے گوشت میں سے کچھ کھا چکے تھے، لہٰذا وہ شہید ہو گئے۔ زینب یہودا کو بلوایا گیا، اس نے زہر ملانے کا اقرار کر لیا، اور پھر وہ وارثان بشر کے حوالے کر دی گئی، مگر وہ ایمان لے آئی تو اسے چھوڑ دیا گیا۔ فتح خیبر سے واپسی کے وقت ایک منزل پر صبح کے وقت نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ کھلی، نہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ میں سے کسی کی آنکھ کھلی۔ تمام لشکر اسلام سوتا ہی رہا، اور سورج نکل آیا۔ سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ کھلی، سب کو بیدار کیا۔ وہاں سے الگ ہو کر تھوڑے فاصلے پر جا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور تمام صحابہ نے نماز فجر ادا کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر اس طرح آنکھ نہ کھلے تو جب بیدار ہوا کرو اسی وقت نماز ادا کر لیا کرو۔ باقی انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں جاری رہے گا۔ اللہ ہمیں وقت کی پابندی کے ساتھ نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔